بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی 15ویں پارے کی سورہ کہف کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29 تک تلاوت کی گئی۔ سورہ کہف جس میں چند واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو واقعات انسان کے اندر ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، انہی میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا چل رہا تھا جو قریب الختم ہے۔ گزشتہ تفسیر میں بتایا گیا تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی جس میں پہلی آیت میں اصحاب کہف جس غار میں سوئے تھے تو کتنے سال تک سوئے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال اور مزید 9 سال تک ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کہ وہ لوگ کتنے تھے اس کے متعلق جب بیان فرمایا تو فرمایا رجمم بالغیب، کہ ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کے سونے کی تعداد، ان کے سونے کی جو مدت ہے اس کو صراحتاً بیان فرما رہے، بالکل صاف صاف کہ بھئی وہ لوگ 309 سال تک سوئے۔ اس لیے کہ اصل جو اصحاب کہف کا قصہ تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ایک سبق تھا جو لوگ مرنے کے بعد واپس زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سونے کی مدت کو بالکل صاف صاف بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اللہ جو کہ 309 سال تک 7 نوجوانوں کو ایک جگہ پر سلانے پر قادر ہے اور پھر واپس صحیح سالم تندرست اٹھانے پر قادر ہے، تو وہ اللہ موت کے بعد واپس اٹھانے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ اسی لیے صراحتاً فرمایا کہ 309 سال تک وہ ٹھہرے۔ پھر آگے جیسا کہ یہودیوں کی اور کفار قریش کی عادت ہوا کرتی تھی، جب بھی کوئی بات ان کے سامنے آتی تھی تو وہ اپنی اٹکل پچو لگاتے تھے، اپنا قیاس اور اپنی سوچ بھی اس میں شامل کرتے تھے اور وہ اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دروازہ بند کر دیا یہ کہہ کر کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم بما لبثوا، کہ اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اس پر ایمان رکھ دیجئے، اس کا یقین کر دیجئے، اپنی طرف سے کوئی بات مت کہیے، بات وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس لیے کہ لہو غیب السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو آسمان اور زمین کے غیب کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے۔ ابصر بہ واسمع، اور وہ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، وہ اسمع، اور بہت زیادہ سننے والا ہے، کیا ہی کچھ دیکھنے والا ہے اور کیا ہی کچھ سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس طرح ہے، اتنی بڑی ہے کہ ان چیزوں میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہے اس کے علاوہ، یعنی ایک تنہا اللہ ہی سارا مینجمنٹ سنبھالتے ہیں۔ چونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے تو اس میں ایک آدمی سے جلدی کام نہیں چل پاتا ہے، کم سے کم 2 آدمی یا زیادہ سے زیادہ جتنے جیسا کام ہوتا ہے ویسے آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار کسی بھی کوئی بھی اس کا مددگار نہیں، اس سے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو کوئی بھی چیز جس کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جو مقصد ہے، مقصد رسالت، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے اس کی بار بار یاد دہانی کروائی گئی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاتْلُو، کہ نبی جی آپ تلاوت کیجئے ما اوحی، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ وحی آپ مومنوں کو اور دوسرے کافروں کو سناتے رہیے۔ لا مبدل لکلمات، یہ وحی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ کوئی ویسی تیسی بات نہیں ہے کہ جو آدمی جس طرح چاہے اس کو بدل دے اور جو آدمی جس طرح چاہے اس کو کہہ دے اور اس کو سمجھ لے۔ لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات کو کوئی بھی چیز بدلنے والی نہیں ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسا ہی باقی رہے گا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز اس کے علاوہ کی کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اگر کسی آدمی نے بدلنے کی کوشش کی، اللہ کے کلام میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا، اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بھی پناہ دینے والا اور اس کو بچانے والا نہیں ملے گا۔ یہ سورہ کہف مکمل ہوئی۔ اب سورہ کہف، اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا۔ سورہ کہف تو ابھی کافی باقی ہے۔ اب اصحاب کہف کا جو پورا واقعہ ہم نے پڑھا اور سنا، اس سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں، تو وہ سبق مختصراً سن لیجئے۔ سب سے پہلا سبق ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی بھی حال میں حق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے اور باطل کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ سچے مومن کی علامت یہی ہے کہ وہ کبھی بھی چاہے کیسے بھی حالات ہو، موافق حالات ہو کہ ناموافق حالات ہو، اس کا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ کبھی حق کو اگنور نہیں کرے گا، ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا۔ اور جیسا کہ اصحاب کہف کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے حالات تھے کہ چاروں طرف ان کے لیے وارنٹ تھا، کہیں بھی جاتے ان کو پکڑنے کا آرڈر تھا، لیکن انہوں نے حق سے منہ نہیں موڑا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مومن کا اعتماد جو ہے اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب مومن اپنا اعتماد، اپنا توکل اللہ کی ذات پر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جیسا کہ اصحاب کہف جو ہے
انہوں نے اسباب کی طرف نہیں دیکھا، ایک گار ملی وہاں چلے گئے، لیکن ان کا توکل، ان کا اعتماد ایک اللہ کی ذات پر تھا، تو ان کے اعتماد کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے ایسے غیبی اسباب پیدا فرمائے کہ ہم جب سنتے ہیں تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین کیے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تیسرا سبق کہ جو عادت جاریہ اور قانون فطرت دنیا میں جاری ہے تو اللہ تعالیٰ جب جہاں چاہے اس کو بدل سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی آتی ہے، گرمی کے موسم میں گرمی ہوتی ہے، کچھ مہینے گرمی کے کچھ مہینے ٹھنڈی کے ہیں، لیکن کبھی کبھی ٹھنڈی میں بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ فطرت قانون میں تبدیلی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت میں سے اللہ جب چاہے وہ اس طرح کی تبدیلی کر سکتا ہے۔ دین کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر پوری کے پوری قدرت ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد زندہ ہونا، کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، سارے انبیاء نے اس بات کا یقین دلایا، اور سارے انبیاء کی شریعت میں اس بات کو تاکیداً کہا گیا ہے کہ انسان موت کے بعد زندہ ہوگا، تو ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے، اور ایک دن ایسا ہو کر ہی رہے گا کہ انسان مر جائے گا اور مرنے کے بعد اس کو واپس زندہ ہونا ہے۔ پانچویں چیز جو یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں اگر ہم کسی کام کے کرنے کا وعدہ کریں یا کسی کام کے کرنے کا اقرار کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مشیت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ کام ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس آیت کے متعلق اس کا شان نزول یہ ہے، شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ آیت اتری جب کس وقت اتری، کس مقصد کے لیے اتری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مجمع رہتا تھا، اور ان صحابہ میں حضرت بلال بھی ہوتے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ تو کفار قریش جو تھے، جس میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے، جس میں سے ایک کا نام آتا ہے عینہ بن حصن، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس دین کو ایکسیپٹ کر لیں، اس دین کو قبول کر لیں، لیکن ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے چرچا مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں، میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری آپ سے میٹنگ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ یہ آپ کے ساتھ یہ جو غریب، یہ مفلس جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو آپ اٹھا دیجئے اور آپ ہمارے لیے کچھ وقت نکال دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہرگز آپ ایسا مت کیجئے۔ یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے جو حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت ابو ذر، حضرت ابن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور جو دوسرے بھی صحابی جو کبھی کبھی آپ کے پاس آتے ہیں، یہ پکے ایمان والے ہیں، مضبوط تقوی والے ہیں، یہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، نمازوں کی مداومت کرتے، ہمیشہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر امت کی فکر تھی، کڑن تھی، تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا تھا کہ یہ قریش کے جو سردار ہے یہ اگر ایمان لے آئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہمارا وہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی بات کو مان لیتا ہے تو چھوٹے آدمی اس کی ابتدا میں اس بات کو مان لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں آتا تھا کہ یہ تو جو حضرت بلال وغیرہ جو ہے وہ تو میرے صحابہ ہیں، مجھے یعنی میرے پر جان فدا کرنے والے ہیں، اگر میں ان سے کہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کو برا نہیں لگے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ آپ پر لازم ہے، دعوت دینا، ایمان دینا نہ دینا یہ ہمارے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے وجہ سے آپ میرے محبوب صحابہ جو آپ کے پاس رہتے ہیں،
جو خالق کے مخلوق کے حقوق کو پہچانتے ہیں، حق و باطل کے درمیان تمیز کرتے ہیں، حلال حرام کے درمیان تمیز سیکھتے ہیں، ان صحابہ کو آپ اپنے پاس سے الگ کریں، یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ تبلیغ کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے جو ہمیں اس آیت سے سیکھنے ملتا ہے کہ تبلیغ یہ کوئی خاص طبقے کا کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر ہی تبلیغ کرے گا، غریب نہیں کرے گا، غریب ہی تبلیغ کرے گا، امیر نہیں۔ یہ عمومی کام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک کے ساتھ اسلام نے بالکل برابری رکھی ہے۔ اسی لیے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ کسی تفسیر میں تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے انبیاء غریب تھے، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب بادشاہت دی تھی۔ اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مجمع ملا ہے، جو سب سے پہلے جو ان پر ایمان لانے والے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے غریب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو مقدس مجمع تھا وہ بھی انہی میں سے تھا، سوائے چند صحابیوں کے۔ تو مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ آیت فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے مال و دولت پر غرور ہے، اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زینت اور دنیا کی عزت اور دنیا کا عہدہ یہی سب کچھ ہے۔ یقیناً سن لو اس بات کو کہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام تو ایمان اور تقوی کا نام ہے۔ جس آدمی کے اندر جتنا زیادہ ایمان، جتنا زیادہ تقوی ہوگا، وہ آدمی سب سے زیادہ معزز ہوگا اللہ کے نزدیک، چاہے اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو۔ اور جس آدمی کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہیں لیکن ایمان و تقوی سے وہ بالکل خالی و عاری ہے، تو اس سے بڑا فقیر اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ تو اسی کو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسے ہم جلیس، ایسے میرے ساتھ بیٹھنے والے پیدا فرمائے کہ جو بڑے نیک، اور مجھے ان کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو روکیے رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت اس سے مراد ہے کہ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور وہ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ اپنی توجہ ان سے مت پھیریے، آپ اپنی آنکھیں ان سے مت پھیریے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، آپ اطاعت مت کیجیے ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ واتبع هواه، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی جو کفار قریش جو آپ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ نبی جی ان کو اٹھا دیجئے، یہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا دل میری یاد سے بالکل غافل ہو چکا ہے، اور یہ خواہشات نفس کے غلام ہو چکے ہیں، اور ہمیشہ اپنی مرضی اور اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہتے ہیں، اور بت پرستی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ واتبع هواه، انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے۔ وکان امره فرطا، اور ان کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ وقول، اور اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تمہارے سامنے قرآن ہے، نبی ہے، اور تم نے نبی سے جیسے جیسے چیزوں کا مطالبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں اتاری ہے۔ حق بالکل واضح ہو چکا ہے، اللہ نے تم کو دماغ دیا ہے، تو چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے وہ ایمان لائے۔ ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کر لے۔ یہ اختیار نہیں دیا کہ بھئی تم چاہو تو ایمان لے آؤ، تم چاہو تو کفر کر لو، نہیں، بلکہ جیسا کہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی بچہ ہوتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا مت کرو، تو وہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، تو بھی نہیں مانتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا آپ کو کرنا ہی ایسا،
ٹھیک ہے کرو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، تو بسا اوقات وہ بچہ بات مان لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب جو ہے ابا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب جو ہے ہمارے پر ریمانڈ آئے گا، تو وہ فوراً اس چیز سے فوراً رک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے بہتر تو یہی ہے کہ ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو اور کفر پر باقی رہتے ہو تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، آگ جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کیسی جہنم ہے؟ احاط بہم سرادقها، کہ اس کی قنات یعنی اس کی بارڈر جو ہے وہ اس کو گھیرے رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ پوری آگ سے بھری ہوئی ہے، تو آدمی جب آگ میں جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف سے وہ دوڑے گا، ادھر دوڑے گا ادھر دوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوڑے گا اور اس کی بارڈر پر پہنچے گا تو وہ بارڈر بھی آگ سے بنی ہوئی ہے، گویا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنے ایمان نہیں قبول کیا ہے، کفر پر باقی رہا ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہی جلتا رہے گا۔ پھر آگ کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کو پیاس لگے گی، وہ مدد طلب کرے گا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، وہ مدد طلب کرے گا، چلائے گا، چیخے گا اور پانی مانگے گا، یُغَاثُوا، تو اس کی مدد کی جائے گی، بِمَاءٍ، ایسے پانی سے، کَالْمُهْلِ، جو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا، یعنی انتہائی گرم تیل جو ہوتا ہے، وہ گرم تیل کی ذریعے اس کو پانی دیا جائے گا کہ لو یہ پانی پیو، یعنی اتنا گرم تیل ہوگا اور اتنا گرم کھول یعنی بالکل آگ والا پانی ہوگا کہ جب وہ اپنے چہرے کے قریب لے جائے گا، یشوی الوجوہ، اس کا وہ پانی جو ہے اس کے چہرے کو بھون دے گا، وہ چہرہ پورا بھون جائے گا۔ بئس الشراب، کتنی بری چیز ہے وہ پینے کی، وساءت مرتفقا، بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نہ لانے والے، کفر پر جمے رہنے والوں کے لیے عذاب بیان فرمایا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ آگے آنے والے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے کیسی جنت سجائی ہے، اس جنت کا تذکرہ فرما رہے، جو آئندہ انشاءاللہ تفصیل میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیے کلام اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور کلام اللہ کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔